جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک آدمی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر آدمی ہوں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے تاجر ہیں جو اس وقت پریشان حال نظر آتے ہیں، کاروباری طبقہ پریشان حال ہے، عام بندے کو تو چھوڑے نا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر آدمی ہوں، حالات بگڑتے گئے یہاں تک کہ میرا تجارت کا کام ختم ہو گیا، تجارت میں نے چھوڑ دی۔ اب حالت یہ آ گئی ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ آپ امیر ہیں اور امیر بھی ہیں، ایک امیر سے مراد آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، اور دوسرا امیر سے مراد آپ کے پاس مال و دولت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ جو اپنا وزیر بناتے ہیں، وزیر اعظم آپ کا یا صدر، وہ آپ کو ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے اس نے آپ کو ملنا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں مل بھی جائے تو کہے گا جلدی کر، گل مکانے والی گل کر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بندے کو اپنے ساتھ لے جا کر گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ جس وقت دروازہ کھلتا ہے وہ تاجر دیکھتا ہے دروازہ بڑا اچھا ہے تو گھر میں رونق بھی بڑی اچھی ہوگی۔ جس وقت گھر میں داخل ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجوروں کی چٹائی پڑی ہوئی ہے، ایک مٹکا ہے، اس کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے گھر میں اس وجہ سے لے کر آیا ہوں، تجھے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ بتائیے وہ راز کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے ہیں اناج کا ایک دانہ بھی ابو بکر کے نصیب میں نہیں آیا۔ 3 دن ہو گئے ہیں اناج کا ایک دانہ بھی میں نے نہیں کھایا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس، ان کے پاس جاؤ گے تو تمہیں بہت نوازیں گے۔ اس نے کہا حضور میں تو بہت کچھ ذہن میں رکھ کے آیا ہوں، بہت کچھ سوچ کے آیا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ اگر یہ حالت بتا رہے ہیں، یہ کنڈیشن بتا رہے ہیں تو عثمان کے کیا حالات ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تمہاری سوچ سے بڑھ کر عثمان تمہیں نوازیں گے، جاؤ عثمان کے پاس۔ کہا حضور آپ مجھے لکھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرے لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جا کے اتنا کہنا کہ محمد مصطفیٰ کا غلام آیا ہے، رسول اللہ کا غلام آیا ہوں، کلمہ گو ہوں، بس عثمان کو جا کے یہ کہنا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا وہ آدمی، وہ تاجر آ کے دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں تم اتنی فضول خرچیاں کیوں کر رہے ہو؟ دودھ میں شہد ملا کر تم پی رہے ہو، اتنی فضول خرچیاں کیوں کر رہے ہو؟ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، ایک میٹھے پر گزارا ہو جانا کافی تھا۔ آپ ان بچوں کو سمجھا کر جس وقت دروازے پہ آتے ہیں وہ تاجر کہتا ہے میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے جواب دیا اور سمجھ گئے کہ مسلمان ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلا جو جملہ کہا کہ عثمان غنی تم سے معذرت کرتا ہے کہ تمہیں چند لمحے دروازے پہ رکنا پڑ گیا۔ ہمارے دروازے پہ منگتا آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، تیسری مرتبہ کھٹکھٹائے تو ہم دروازے پہ آ کے کہتے ہیں تجھے آرام نہیں لگتا؟ ایک مرتبہ کھٹکھٹایا تھا تو کافی نہیں تھا؟ اور حضور فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، اگر وہ رب کے نام پہ قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے اس تاجر کو جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری طرف سے معذرت، تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا۔ پھر اپنے گھر میں جناب عثمان غنی نے اس تاجر کو بٹھایا
اب جس وقت بٹھایا نا تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیش کیا، اور جو دودھ پیش کیا گیا تھا اس میں شہد ملا ہوا تھا۔ پہلے بچوں کی باری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے تھے، اور آپ مجھے دودھ میں شہد ملا کر دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جس وقت میں دودھ پی چکا تو میرے لیے حلوہ لے کر آئے، ادھر 2 میٹھوں پہ اعتراض تھا، مجھے تو 3 میٹھے مل رہے تھے۔ فرماتے ہیں جس وقت میں سیراب ہو گیا، کھا لیا پی لیا، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ اس تاجر نے اپنا پورا ماجرا بتایا کہ اس طریقے سے میں تجارت کیا کرتا تھا، نقصان ہو گیا، مال میرا سارا ضائع ہو گیا، فاقوں پہ نوبت آ گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے مدینہ الرسول میں آیا ہوں، رسول اللہ کے شہر میں آیا ہوں کہ کوئی میری مدد کر دے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا جاؤ فلاں اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا وہ لے آؤ۔ جس وقت وہ اونٹ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، وہ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ جو مجھے چیز چاہیے ہو سکتا ہے وہ اس ساز و سامان میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس اونٹ کے اوپر تیرے کپڑے بھی موجود ہیں، تیرے گھر والوں کے کپڑے بھی موجود ہیں، تیرے لیے بھی کپڑے ہیں، تیرے گھر والوں کے کپڑے بھی موجود ہیں، اور تمہارے گھر والوں کے لیے اس میں اناج بھی ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، اور 6000 اشرفیاں ہیں۔ وہ تاجر کہنے لگا حضور مجھے ضرورت تو 3000 کی تھی، آپ نے فرمایا تجھے 3000 کی ضرورت تھی، میں نے تجھے اضافی عنایت کی۔ اور وہ تاجر کہنے لگا حضور چلو سامان تو میں لے جاؤں گا، یہ اونٹ جو ہے یہ واپس کرنے کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھلا دیا ہی اس لیے ہے کہ واپس کروں گا، نانا یہ اونٹ بھی تمہارے لیے تحفہ ہے، پیدل چل کے آئے تھے سواری پہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے ہیں، جو اسلامی مملکت کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔